طویل ملاقات تھی، بہت اچھی ملاقات تھی. وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرح کھڑا ہے، شیر کا بچہ، وہ ڈٹا ہوا ہے میدان میں اور بے لچک ہے، کانفیڈنٹ ہے، بے خوف ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. ہی از مینٹلی پریپیئرڈ، ہی واز ریلیکسڈ. اور آخری بات ویورز، وہ انہی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تصویریں جاری ہوئی. تو بہت سے دوستوں کا سوال ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کا، طویل ملاقات تھی، بہت اچھی ملاقات تھی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی، وہ امانت ہوتی ہیں. باقی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بات ہے، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرح کھڑا ہے، شیر کا بچہ، وہ ڈٹا ہوا ہے میدان میں اور بے لچک ہے، کانفیڈنٹ ہے، بے خوف ہے. اور اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے کچھ بھی کر گزرنے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. ہی از مینٹلی پریپیئرڈ، ہی واز ریلیکسڈ. اب الحمدللہ وہ آدمی قدموں پہ کھڑا ہے اور چلنے میں تھوڑی سی بھی دقت ہو رہی ہے، لیکن ہی از ریکورنگ. جذبے جوان ہیں اور والہانہ پن. مجھے گئے، میرا خیال آخری ملاقات کو 1.5-2 مہینہ پہلے ہوئی ہوگی. اس وقت تو جو ان کا گھر ہے، وہ آبائی گھر، اس کی شکل تو تبدیل ہو گئی ہے، لیکن بہرحال گھر تو وہی ہے جہاں ایک زمانے میں ہم بڑی بڑی دیر تک بیٹھا کرتے تھے. وہ باقی تبدیلی تو میں نہیں اپریشیٹ کر سکتا، کیونکہ مجھے پرانی چیزوں سے محبت اور انس اور لگاؤ ہوتا ہے. اس گھر کو اثر نو تعمیر کرنے میں ایک خوبصورتی ہے کہ اب اس کا وہ فیس کر رہا ہے نہر کو. واٹر فرنٹ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. جب ان کے والد نے بنایا ہوگا پہلے، اس وقت شاید اس کا ٹرینڈ نہ ہو، لیکن اس وقت فیسنگ کا خلاف. اور بے شمار جیلا اپنے لیڈر کو حصار میں لے کے بیٹھا ہے. اللہ اللہ خیر سب. یہ نظریاتی سیاست کا زمانہ نہیں ہے. یہ لیفٹ رائٹ، دایاں بایاں، یہ کیملزم تو فلانا، ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے، یہ دفن ہو چکا سارا. یہ انڈسٹریلائزیشن کا، یہ ٹیکنالوجی کا عہد ہے. یہاں کیا نظریہ مدریہ ہونا؟ نظریاتی جنگیں ختم ہو چکی ہیں. اب دنیا میں نظریہ نہیں ہے. یہ احمقانہ باتیں ہیں، یا یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں اس طرح. ہماری نظریاتی کیا ہے؟ وہی دنیا ہے، وہی یونائٹڈ نیشنز ہے. دنیا گلوبل ولیج ہے بھائی، وہی یونائٹڈ نیشنز ہے، وہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہی ورلڈ بینک ہے، وہی IMF ہے. تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ایک خاص طرح کا نظام ہے، چل رہا ہے، وہی چلے گا. تمہارا کیا نظریہ؟ نظریاتی فضول باتیں کرتے ہیں. 1955 سے شروع ہوا، سود ختم کر رہے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. تم کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ تم اس گلوبل ولیج کے، اس عالمی گاؤں کے کمی، تم اس کے رولز کیسے بدل سکتے ہو؟ جنہوں نے اس پوری دنیا کا مالیاتی نظام سود کے گرد گھمایا ہوا ہے. سیاسی نظام ان کا جمہوری ہے. کرو تبدیلی، چھتر ماریں گے تمہیں. کر کے دیکھو. میڈیا کا سارا نظام، پوری دنیا، لوگوں کے برین. میں بچیوں کو دیکھتا ہوں ٹی ویوں شیویوں پہ، لگتا ہے کسی طرف سے یہ پاکستانی. جس طرح کے فوڈ کی بات، کھانے ہمارے جو متمول طبقات ہیں ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں پاکستان کے ساتھ. جائیں ہائی پروفائل جو انگلش میڈیم، واقعی ڈھنگ کے انگلش میڈیم مہنگے اسکول ہیں، جا کے بات دیکھ لیں. اس کے بچے بچیاں، ان کے نہ لباس یہاں کے ہیں، نہ ان کی خوراکیں یہاں کی ہیں. یہ جو قدم قدم پہ ایک زمانے میں پان کے کھوکھے ہوتے تھے، اب ان سے زیادہ یہاں پیزا تو فلانا تو پاستا تو برگر. آپ کے اپنے پلے ہے کیا؟ تو جی عمران نظریاتی کوئی نہیں ہے. باقی تصویروں کو تو ہم پوچھتے آئے ہیں ہمیشہ سے.
یہ ہندوستان کا جو اسلام ہے یہ کوئی عجیب و غریب سا ہے. یہ بت پرستوں کی زمین تھی. یہاں لوکل جو بیچارے غربتوں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا وہ تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. بت پوجنے بند کر کے انسانوں کی پوجا شروع کر دی. ان کی تصویروں کی تو کرنا ہے تو کرنے آپ. وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا. یہ 13 چوہے جو ہیں گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر. یہ منحوس جو ہنسا ہے 13 کا یہ 13 کے 13 بھگے پھر رہے ہیں. خیال کیا تھا اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی. اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا. آگے ہیں جی عامر جان ہیں دبئی. وہ کہتے ہیں ہر طرف سے ناکامی کے بعد اب حکومت کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد نااہل کیا جا رہا ہے یعنی گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی گرفتاری یا نااہلی کے بعد پی ٹی آئی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں عامر جان صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں. ان کا تو یہ خیال بھی تھا کہ عمران کو اقتدار سے نکال دیں گے تو قصہ ختم ہے. وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا. یہ 13 چوہے جو ہیں گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. یہ منحوس جو ہنسا ہے 13 کا یہ 13 کے 13 بھگے پھر رہے ہیں. خیال کیا تھا اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو میں اس زمانے میں لکھتا تھا جنگ کے لیے کالم تو میں نے 1 سے زیادہ بار یہ لکھا کہ اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا. وہی ہوا. تو اب یہ ان کا خیال ہے کہ اس کو کرے گا کون ماں کا لال اس کو نااہل کر سکتا ہے. تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو. نااہلی پھر پتہ نہیں کتنے ہفتوں یا مہینوں کی ہوگی. آگے نہیں ہو سکتا. سیاست دان کو صرف سیاست کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دے کے نہیں مار سکے. یہ چپڑکن آتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی بات. یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اس کو نااہل کر کے کر دیں گے. فضول بات. اچھا آگے یہ کہ سوال کا عامر جان صاحب کے آخری حصہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی غیر موجودگی کی صورت میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو پارٹی لیڈ کر سکے. اول تو نو. دوسرا اگر عمران کہہ دے گا کہ میں اس آدمی کو نامینیٹ کرنا تو اس کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے. سمپل. ان تک کیا ہے مرنا ہے انہوں نے. یہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے. عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا خاص طور پہ ان کے لیے.